اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ حضرات محترم، اسلام کے اتنے محاسن اور خوبصورتیاں ہیں کہ کوئی انسان پوری زندگی انہیں بیان کرتا رہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اسلام کے محاسن ختم نہیں ہوتے۔ ہمیں اس بات پہ فخر بھی کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم دین سے نوازا ہے۔ اسلام کے عظیم محاسن میں ایک بنیادی اور خوبصورت حسن اور خوبصورتی وہ طہارت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان آج طہارت سے دور ہو رہا ہے، جبکہ اسلام کا بنیادی نقطہ ہی طہارت سے شروع ہوتا ہے اور طہارت پہ ختم ہوتا ہے۔ طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو، یہ گندگی غلاظت کی ضد ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی کی تھی وہ سورۃ علق کی 5 آیات تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس میں انسان کو اللہ کے نام کا تعارف کروایا گیا کہ انسان پڑھے تو اللہ کے نام سے پڑھے۔ دنیا کی کوئی پڑھائی اس میں خیر و برکت نہیں ہو سکتی اگر اسے اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے۔ یہ پہلا پیغام تھا۔ اور دوسرا پیغام جو دوسری وحی اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے موصول ہوئی وہ سورۃ مدثر کی یہ پہلی آیات تھی۔ اللہ رب العزت مخاطب ہوتے ہیں اپنے حبیب کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، اب کھڑے ہو جاؤ، فانذر، جو تمہارا رب کہتا ہے اس بات کو سنا کے ڈراؤ لوگوں کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہاں بھی یہی ہے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ سب سے عظیم، برتر، بزرگ تر ذات اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور حکم کیا؟ پہلے تو اللہ کا معاملہ، حکم کیا ہو رہا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک کیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پلیدی سے ایک دم الگ ہو جائیے۔ اسلام کی فطرت میں گندگی اور پلیدگی ہے ہی نہیں۔ اسلام اپنے ماننے والے جسے مسلمان کہتے ہیں اسے ایک بڑا ہی پاکیزہ، طاہر اور مطہر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی انسان اگر اسلام کی نعمت کو پانا چاہتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے رستہ ہے کلمہ طیبہ کا، لیکن کلمہ طیبہ کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے جسم کو پاک کرے۔ اگر وہ اپنے جسم کو پاک نہیں کرتا تو کوئی بھی دانا اور عقل مند انسان اسے کلمہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی ایک نظیف آدمی تھے اور
یعنی جاہلیت کے اندر بھی جب اپنی بہن کی زبان سے قرآن سنا تو کہنے لگے ذرا مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی تو اسے پڑھوں۔ کہا بھائی پہلے پاک ہو، طہارت اختیار کرو، نہا کے آؤ، پھر تمہیں دوں گی، کیونکہ ہمارے لیے بنیاد، رہنما اور رہبر اللہ کی پاک کلام قرآن ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی نہ چھوئے جب تک وہ پاک نہیں ہے۔ اسی طرح نماز ہے تو نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لباس، اپنے جسم کو صاف کرو، کیونکہ پاکیزگی نماز کی چابی ہے۔ وہ نماز قابل قبول ہی نہیں جس میں انسان کی طہارت میں کوئی نقص ہے۔ تو اگر نماز نہیں تو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک رکھے۔ یہاں میں یہ بات عرض کر دوں، اس پاکیزگی کو چھیننے کے لیے اہل کفر بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ 1932 کی بات ہے، اس سے پہلے بھی بے شمار تاریخ میں ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ اہل کفر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرح پاک نہ رہا جائے، بلکہ مسلمانوں کو ایسے طرز عمل اختیار کرنے کے لیے کہا جائے کہ وہ پاکیزگی چھوڑ دیں۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، اس وقت برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں برطانوی راج تھا۔ اس کا اس وقت وزیر اعظم تھا لارڈ گیلڈ سٹون۔ اس نے اپنے پارلیمنٹ کے ممبران سے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا جہاں جہاں ہماری حکومت ہے امن و سکون ہے، لیکن جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہمیں چین نہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے۔ یہ تھا تو یہودی، لیکن اس نے دنیا کے مختلف علوم پہ بڑی دسترس، حتیٰ کہ اس نے اسلامی علوم کو بھی پڑھا ہوا تھا۔ اس بد نصیب نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی اس نور کو بجھانے کے لیے بہت سے لوگ بھوکے ماریں گے، لیکن اللہ اپنے اس نور کو ہمیشہ قائم اور مکمل کرے گا۔ اس نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے یہ تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، کیونکہ قرآن اپنے ماننے والوں کو غلامی کا درس ہی نہیں دیتا، وہ تو آزاد رہنے کے لیے حکم دیتا ہے، وہ تو اللہ کے علاوہ کسی غلامی کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اس نے کہا اس قرآن کو جلا دو۔ اس نے کہا اگر جلا بھی دو گے تو یہ قرآن پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا اگر ختم بھی کر دو گے، پہلی بات تو یہ ممکن نہیں، لیکن اگر کر بھی دو گے تو یہ ان کے بچوں کے سینوں میں یہ ضبط ہے، یہ پھر لکھ لیں گے۔ اس نے کہا پھر کوئی ایسا طریقہ کار سوچو کہ مسلمان قرآن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ بڑی خطرناک سازش تھی، اور اس نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جس کا سربراہ اسی لارڈ میکالے کو بنایا جو مکار بڑا ہی خبیث تھا، اور 1 سال کی محنت کے بعد اس نے جو اپنی سفارشات پیش کی تھی ان میں ایک بات یہ تھی، مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اس کے لیے پاکیزگی ضروری ہے،
مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے قرآن ضروری ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے بھی پاکیزگی ضروری ہے۔ انہیں لباس ایسا دے دو کہ یہ پاکیزگی کو قائم نہ رکھ سکیں، اور اس کے لیے فیشن ڈیزائننگ کے نام پہ انہوں نے کورس مرتب کیے، اور لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ وہ ظاہراً تو اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنا سب کچھ کرتے ہیں، اپنی پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ آج چند نوجوان جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ کسی بھی مسلمان نوجوان سے کہیں اسے دعوت نماز دیں تو وہ کہے گا میرا لباس پاک نہیں ہے، میرا جسم پاک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان کے لیے ناممکن تھی کہ مسلمان ہو اور پاک نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں پاکیزگی کے متعلق چند گزارشات کرنی ہے۔ پاکیزگی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے طہارت ظاہری جو بظاہر پتہ لگتا ہے، نظر آتی ہے، ایک ہے طہارت باطنی جو نظر نہیں آتی لیکن انسان ان سے پلید ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ باطنی طہارت میں آنکھ کی خیانت ہے، آدمی وہ چیز دیکھتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یا وہ دوسرے انسان پہ بری نظر ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس بات کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے بچا دے۔ اور پھر یہ بھی کہتے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ، اے اللہ آنکھوں کی خیانت کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کون کس نیت سے دیکھ رہا ہے، کس کی اچھی نیت ہے، کسی کی بری نیت ہے، وہ کس ذہن کے ساتھ دوسرے کی طرف نظر دوڑا رہا ہے، یا وہ خود جانتا ہے یا اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو غلاظت کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ آنکھیں زنا کیسے کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا جب کسی کو بری نیت سے، برے ارادے سے، بری سوچ کے ساتھ دیکھتے ہو تو یہ ان کا زنا ہے۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ میں اس خباثت سے بچا ہوا ہوں؟ اسی لیے تو حکم ہے کہ اے اہل ایمان اپنی نظروں کو نیچے رکھو، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، تمہاری نظریں نیچی کرنی ہی تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ جب نگاہ تعاقب کرتی ہے تو یہ انسان کو ایک غلط رستے پہ لے جاتی ہے۔ یہ باطنی طہارت کے اندر سب سے بڑا شیطان کا وار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیٹی کو، کسی بہن، کسی ماں کو نہیں چاہیے کہ وہ جو خوشبو سونگھی جاتی ہے وہ لگا کے باہر نکلے، کہ جب ایسا ہوگا تو ہر نظر اس پہ پڑے گی، جس کے کان میں وہ خوشبو، جس کے ناک میں وہ خوشبو جائے گی وہ فوراً دیکھے گا یہ کون ہے۔ کہا جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسی ایسی ہے، یعنی وہ بدکارہ عورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج یہ عام ہے،
اس بات کو برا تصور ہی نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ ہر دونوں کے لیے ہلاکت ہے، چاہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے۔ اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کو پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، انسان جو باطنی طہارت میں سب سے زیادہ جس میں گرفتار ہوتا ہے وہ زبان کی غلاظت ہے۔ کسی کو گالی نکالنی، کسی کی غیبت کرنی، کسی پہ بہتان لگانا، یہ ساری چیزیں، جھوٹ بولنا، یہ انسان کو پاکیزگی سے نکال کے گندگی کی دلدل میں پھینک دیتی ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور دل وہ اچھا جس کے اندر نفاق نہ ہو، کیونکہ اللہ نے اس دل کو پسند کیا ہے جو قلب سلیم ہو، جس کے اندر بغض نہ ہو، جس کے اندر عداوت نہ ہو، جس کے اندر نفاق نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَأْتِي بِقَلْبٍ سلیم، میرے پاس جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہ مجھ سے کچھ لے سکے گا۔ تو اسی طرح رسول اللہ نے دل کے لیے دعا کی، اللہم طہر قلوبنا من النفاق۔ اللہ کے نبی کے دل میں تو نفاق نہیں آ سکتا تھا، آپ کی زبان سے تو خباثت نہیں آ سکتی تھی، یہ مجھے اور آپ کو کہا تھا، کیونکہ یہ ساری غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں یا آپ سے ہوتی ہیں۔ آنکھیں ہماری خیانت کرتی ہیں، زبان ہماری غلط بولتی ہے، دل ہمارے میں غلطی آتی ہے۔ وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، ایک انسان عمل بھی کرے، محنت بھی کرے، لیکن ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، بجائے اس بات کہ اس کا کوئی اجر ملنا ہے، وہی عبادت اسے جہنم میں لے جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 بہترین لوگ، بہترین عمل کرنے والے لوگ، انہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ عالم دین، وہ قاری قرآن، اس سے اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں علم دیا، میں نے تجھے قرآن دیا، خوبصورت آواز دی، کیا کیا؟ وہ کہے گا دن رات اللہ تیری تعلیمات لوگوں تک پہنچاتا رہا، تیرا قرآن سناتا رہا۔ اللہ نفرت سے فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے کرتا تھا لوگ کہیں بہت بڑا خطیب ہے، لوگ کہیں یہ بڑا بہت خوبصورت قاری قرآن ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا مجھ سے کیا لینا۔ فرشتوں سے اللہ حکم دیں گے اس کی پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ العیاذ باللہ، کیا یہ گندگی نہیں ہے؟ یہ باطنی خباثت نہیں ہے؟ ایک وہ شخص جس نے اپنا مال بے دریغ خرچ کیا، اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تمہیں مال دیا، کیا کیا؟ وہ کہے دن رات اللہ غریبوں کو میں بانٹتا رہا، اللہ اس میں بھی کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کہا کہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی ہے۔ اور آج کیفیت یہ ہے اگر کوئی طواف کرتا ہے تو اپنا سٹیٹس لگاتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے میں طواف کر رہا ہوں، دعا مانگتا ہے تو فوٹو لگاتا ہے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ کس سے؟ لوگوں سے مانگ رہا ہوں۔ کل کو یہ بھی آئے گا کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی تصویر لگا دو کہ میں ظہر پڑھ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے نفرت سے تو نے تو لوگوں کے لیے کیا، فرشتوں سے کہے گے اس کی پیشانی پکڑو اور گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ اور تیسرا شہید جو راہ جہاد میں کٹ گیا،
اسے پوچھا جائے گا میں نے تمہیں جوانی، زندگی، تندرستی، قوت و طاقت دی، کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رستے، اللہ تیرے رستے میں لڑتے ہوئے گلا کٹا دیا، تیرے رستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ نے کہا کذبت، جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا دلیر اور جری آدمی تھا۔ تو یہ بھی ایک ایسی غلاظت ہے جو عمل کرنے کے باوجود انسان کے اعمال کا اجر ملنے کے بجائے اس کے اعمال اسے برباد کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر قیامت سے پہلے پہلے سب سے بڑا جو فتنہ آنے والا ہے اور مسیح اور دجال کا ہے، لیکن پھر آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی ایک بڑے فتنے کا ڈر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فتنہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک خفی۔ پوچھا ہے اللہ کے پیارے حبیب شرک خفی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہے، ذہن میں کوئی بات نہیں، لیکن اس کے تصور میں آتا ہے کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ صرف اس لیے اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے کہ یہ سمجھے بڑا اچھا آدمی ہے۔ کہا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کیا اس نے شرک کیا۔ اب میں اور آپ تھوڑا سا سوچیں کہ نظافت، پاکیزگی کے دعوے دار، کیا باطنی طہارت میں بھی ہم کامیاب جا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا آج، کیونکہ ایک شیطان نے ہمارے دل میں، ہمارے جو ہے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے، سارے کر دینے جی، سب لوگ اسی طرح کرتے ہیں، پھر کیا ہوا جی؟ میرے بھائی سارے بھی کریں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں میری یا آپ کی، اللہ اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ کا قانون ہے، میں بھی اس کا پابند ہوں، آپ بھی پابند ہیں، اور اللہ رب العزت کو طہارت، اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ سب سے زیادہ پاکیزہ، نظیف، وہ صرف نظافت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ گناہ ایک انسان کو غلاظت میں ڈالتا ہے، جو اپنے گناہوں کو دھوتا ہے یعنی توبہ کرتا ہے، گناہوں سے الگ ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جو اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی غلاظتوں سے صاف کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو کیسی عجیب بات ہے، وضو کرنا ایک طہارت کا حصہ ہے۔ جو شخص بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کی شہادت دیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا دے، اللہ مجھے پاک رہنے والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ہر وضو کے بعد اللہ سے یہ التجا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، آجا جہاں سے مرضی اندر آجا۔ یہ اس طہارت کے سبب، اس پاکیزگی کے سبب۔ کتنی اہم ہے یہ چیز، لیکن آج ہم نے بلا دیا۔ صحابی رسول ہے، فوت ہو جاتا ہے،
ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اشہل کے محلے سے واپس پلٹ رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت قریب ہو گیا۔ آپ اصل رستے کو چھوڑ کے بقیع الغرقد کے درمیان سے گزرتے ہوئے آ گئے کہ جلدی سے مسجد میں پہنچ جائیں، جسے جنت البقیع قبرستان کہتے ہیں۔ آپ دو قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آپ نے کہا تف ہے تم پہ، افسوس ہے تم پہ۔ ایک صحابی تھی ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پیچھے پیچھے آپ کے آ رہے تھے، ایک دم گھبرا گئے کہ آپ نے کیا کہا ہے مجھے، تف ہے تم پہ، افسوس ہے تم پہ۔ اپنا جائزہ لینے لگے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ پھر جب نبی کریم کافی آگے چلے گئے تو بھاگ کے پیچھے ملے تو نبی کریم نے پوچھا ابو رافع کہاں رہ گئے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو سخت پریشان ہو گیا ہوں، آپ نے مجھے فرمایا تف ہے تم پہ، افسوس ہے تم پہ۔ آپ نے فرمایا ابو رافع میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے علاوہ وہاں کون تھا؟ آپ نے فرمایا فلاں دو قبروں کے درمیان سے میں گزرا، اللہ نے مجھے دکھایا کہ وہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور ابو رافع کسی بڑی بات پہ عذاب نہیں ہو رہا تھا، ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں کا لحاظ نہیں کرتا تھا کہ پتہ نہیں چھینٹا پڑ گیا تو پڑا رہے کوئی بات نہیں، یعنی اسے صاف نہیں کرتا، اور دوسرا وہ جو لوگوں کی غیبتیں چگلیاں کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تف ہے تم پہ، افسوس ہے تم پہ، اتنی چھوٹی سی بات جسے کنٹرول کر سکتے تھے اتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہو۔ تو ایک مسلمان کے لیے اسے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس کے لیے یہ طہارت کتنی اہم ہے۔ میرے بھائی قرآن نہ پڑھیں گے تو یہ قرآن ہماری شکایت کرے گا۔ قرآن ہر انسان کے لیے گواہی دینے والا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے حق میں گواہی دے گا، اور کچھ وہ ہیں جن کے خلاف گواہی دے گا، اور کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے جن کے خلاف ان کا نبی گواہی دے گا۔ وہ اللہ سے کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ وہ قوم تھی جس نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا۔ تو قرآن تو تب پڑھیں گے جب پاک ہوں گے، کیونکہ اس کا تو حکم ہی ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئے پہلے پاک ہو۔ تو ہمیں تو سبق دیا برٹش گورنمنٹ نے، اس نے اس پہ انویسٹمنٹ کی، ہم نے اس کی انویسٹمنٹ کو قبول کیا کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نماز سے اس لیے غافل ہیں کہ ان کا جسم پاک نہیں ہوتا۔ اور آج کی ماؤں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کا تعلق ایک جائز تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تعلق کا بھی اللہ اسے اجر دیں گے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا یہ تو ہم اپنی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر غلط کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا، اگر صحیح کرو گے تو اس کا اجر ملے گا۔ تو جنابت کے بعد غسل جنابت لازم ہے۔ اگر انسان کسی وجہ سے اپنے غسل کو ڈیلے کرتا ہے کہ میں بعد میں کر لوں گا، اب بچہ بھوک سے تڑپتے ہوئے روتا ہے کہ ماں اسے دودھ پلائے، تو اسلام اسے اجازت نہیں دیتا کہ اپنے بچے کو دودھ پلا، پہلے وضو کر تو پھر دودھ پلا۔ اگر ایک انسان جنابت کی حالت میں کھانا چاہتا ہے تو اللہ نے اس کے رسول کے ذریعے ہمیں بتایا کہ پہلے وضو کرو پھر کھاؤ۔ کون ہے جو اس پہ عمل کرتا ہے؟ مسلمانوں ہم طہارت کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں؟ جو سب سے حساس مسئلہ تھا، جو سب سے اہم تھا، میرے بھائیو ہمارے نبی نے تو حکم دیا، یہ منہ میں بعض اوقات معدے کی خرابی کی وجہ سے بدبو آتی ہے، اور بعض اوقات یہ پان سگریٹ یا کوئی اور
انسان چیز لیتا ہے اس کی وجہ سے آتی ہے، جبکہ یہ غلط ہیں سارا کچھ۔ لیکن دو ایسے پھل ہیں جو ہیں حلال، ایک پیاز ایک لہسن۔ آپ نے فرمایا جو کچا لہسن یا کچا پیاز کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے جب تک وہ بدبو ختم نہیں ہوتی۔ اور میری بھائیو، طہارت کا فائدہ دیکھیں کیا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دانتوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور وہ انسان جو مسواک کرتا ہے، ہمیشہ برش کرتا ہے، اسے ان بیماریوں سے اللہ ویسے ہی نجات دیتا ہے، انہیں یہ تکلیف آتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق امتی لامرتهم بالسواق، اگر میری امت کے اوپر یہ بات مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرو۔ اور آپ جانتے ہیں سورۃ تحریم، اس کا شان نزول کیا ہے کہ نبی کریم عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج کے گھروں میں جاتے، ان سے معلوم کرتے، کوئی کام ہو تو ان کا پورا کرتے، کیونکہ آپ کفیل تھے ان کے۔ تو آپ ایک زوجہ کے گھر کچھ زیادہ وقت لگاتے، اس کا سبب کیا تھا کہ وہ آپ کو شہد کا شربت بنا کے پلاتی اور مہمان نوازی کرتی، اور مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کی دلجوئی کے لیے تھوڑا سا وقت اس کے پاس بیٹھے۔ دوسری ازواج کو یہ ایک فطرتی بات ہے، یہ بات ہوئی آپ ان کے گھر کیوں زیادہ رہتے ہیں، پتہ چلا یہ معاملہ ہے، تو دو ازواج نے اپنے دل میں تہیہ کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایسا کریں گے۔ نبی کریم تشریف لائے تو انہوں نے کہا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں جی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے شہد کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا، شاید یہ فلاں پھول کا ہوگا اس لیے اس کی اسمیل آ رہی ہے۔ دوسرے گھر میں گیا، انہوں نے بھی یہی کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو چونکہ بدبو سے نفرت تھی، آپ بڑے نظیف انسان تھے، آپ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ نے سورت اتار دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، صرف آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ اٹھا لیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ آپ پہ لازم فرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دے کے قسم کو توڑیں اور شہد کو اپنے اوپر حلال کریں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نفرت اتنی تھی کہ آپ نے شہد کی بدبو کی وجہ سے شہد کو حرام قرار دے دیا اپنے اوپر۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، یہ بھی ایک باطنی طہارت کا معاملہ ہے۔ ایک نمازی کو نہیں چاہیے کہ وہ سگریٹ پیے، ایک نمازی کو نہیں چاہیے کہ وہ پان کھائے یا گٹکے لے، بلکہ اس سے تو اس کی اپنے گلے کا کینسر، بہت سے لوگ اس کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اب سے کچھ 3 عشرے پہلے کی بات ہے، غالباً یہ برطانیہ کا تھا یا جاپان کا، مجھے اس وقت یاد نہیں رہا، یہ اس کا پورا ایڈیٹوریل آیا تھا، جاپان کا۔ اس نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا،
جب اس نے وضو کیا، جب مسح کیا نا، تو پھر کانوں میں ایسا انگلیاں ڈال کے پھر انگوٹھے کے ساتھ اس نے اپنے کانوں کے پیچھے اس طرح صاف کیا. اس نے اسے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا وضو کر رہا ہوں. یہ وضو کیا ہوتا ہے؟ کہا ہماری نماز پڑھنے سے پہلے حکم ہے یہ وضو کرو. کہا یہ کس نے سکھایا ہے؟ کہا ہمارے نبی نے. کیا تمہارے نبی ڈاکٹر تھے؟ کیا وہ اسکن اسپیشلسٹ تھے؟ کہا نہیں. کہا پھر انہیں کیسے پتا چلا کہ اسکن کی پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اگر اسے یہاں سے روزانہ صاف کر لیا جائے تو انسان اسکن پرابلم سے محفوظ ہو جاتا ہے. کہا وہ ڈاکٹر نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے. کہا جس شخص نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. آپ کبھی بھی دیکھ لیں، یہاں ہاتھ لگا کے دیکھیں، پھر سونگیں، آپ کو ایک ناگوار سی بدبو محسوس ہوگی. جب ہم 5 دفعہ وضو کرتے ہیں اور جب مسح کرتے ہوئے جہاں اسے صاف کر لیتے ہیں، وہ انسان اپنی سکن کی پرابلم سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور آپ دنیا میں دیکھیں کہ جن لوگوں کو آپ بڑا پاکیزہ صاف ستھرا سمجھتے ہیں، ان کے شہروں کی حالت بڑی صاف ہے، لیکن اکثر سکن پرابلم میں مبتلا اس لیے ہیں کہ وہ گندگی میں نہاتے نہیں ہیں. پچھلے دنوں جاپان، جن کی بڑی تعریف ہوئی ہے اور واقعتاً تعریف ہونی بھی چاہیے، جو اچھا کرتا ہے چاہے وہ غیر کرے یا اپنا کرے اسے اچھائی کو ماننا چاہیے، لیکن ظاہری صفائی تو بڑی ہے. اور ان میاں بیوی میں طلاقیں کیوں ہوتی ہیں کہ ان کے کپڑے غلاظت سے بھرے ہوتے ہیں، وہ اپنے کام میں اتنے محو رہتے ہیں انہیں احساس ہی نہیں کہ ان کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں پخانے کے ساتھ. اسلام ہمیں کہتا ہے، وہ ہمیں ہر صورت، ہر حدث، ہر پلیدگی کو صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہماری زمینیں صاف ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ہے ہمیں جو نہیں فرمائی؟ آپ نے فرمایا 3 جگہوں پہ انسان پیشاب پخانہ نہ کرے. نمبر 1، آپ نے فرمایا رستے کے درمیان نہ کرو، سائے والی جگہ میں یہ کام نہ کرو جہاں لوگ بیٹھ کے سایہ حاصل کرتے ہیں. ایک فرمایا پھلدار درخت کے نیچے نہ کرو. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ آداب کس نے سکھائے؟ جس پاک پیغمبر نے ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں آداب سکھائے، آج سب سے زیادہ بے ادب ہم ہیں، سب سے زیادہ گلہ ہم سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس یہ نہیں ہے کہ تو اپنے بال کو سنوار سکے؟ ایک کو دیکھا اس کے کپڑے بڑے غلیظ ہیں، آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس دھونے کا کوئی سامان نہیں ہے؟ ایک دن جمعے کی نماز میں بعض مزدور جو ہیں وہ اسی حالت میں آ گئے. آپ نے فرمایا ایسا نہیں، جب جمعے کے لیے آؤ اپنا اچھا لباس پہنو اور جہاں تک ممکن ہے خوشبو لگاؤ، جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو خوبصورت بن کے آؤ. ایک عرب عالم دین، انہوں نے مومن کے اوصاف، اس میں تقریباً 100 صفحہ انہوں نے پہلا طہارت پہ لکھا ہے کہ ایک مومن آدمی کو کیسے پاکیزہ رہنا چاہیے. اور یقین جاری جب بھی اس کتاب کی ورق گردانی کرتا ہوں مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. امام سے لے کر مقتدی تک اگر اللہ کے گھر میں آنا ہے تو ہم کیجول کپڑوں میں، جبکہ عربوں کا دستور ہے کہ وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو خوبصورت لباس پہن کے آتے ہیں، جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو خوشبو لگا کے داخل ہوتے ہیں. میرے بھائیو، اسلام ہمیں یہ خوبصورتی سکھاتا ہے. یہ خوشبو ہمیں اس لیے نہیں لگانی چاہیے کہ میں نے اپنے کسی دوست کو راضی کرنا ہے، اس لیے لگانی چاہیے کہ میرے رب کو پسند ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی دو مجھے چیزیں پسند ہیں، محبوب ہیں، ان میں ایک خوشبو ہے۔ ایسا نہیں ایک مومن کو ہونا چاہیے کہ وہ نماز کے لیے لائن میں کھڑا ہو اور اس کا ساتھی پریشان ہو کہ کس وقت نماز ختم ہو تو میں نکلوں، کہ جو اتنی بدبو آ رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، کہا الطہور شطر الایمان، یہ پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا یہ ایمان کا نصف ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، دو طرح کی طہارتیں ہیں۔ ایک طہارت ہے خفی، وہ جو ہے وضو سے پاکیزگی آ جاتی ہے۔ ایک وہ نجاست ہے جو نہانے کے بغیر صاف نہیں ہوتی، جو وضو کے ساتھ ہوتی ہیں۔ انسان پیشاب پخانہ کرے، اس کی ہوا خارج ہو جائے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بڑا سخت لفظ ہے، ہم سب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ ابو داود کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آ کے آپ سے سلام کی، آپ نے اس کی سلام کا جواب دیا، کہا جاؤ جا کے وضو کرو پھر نماز پڑھو۔ وہ تو چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ، اس نے وضو کر کے نماز پڑھی تھی۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا، ابو ہریرہ تو نے دیکھا نہیں اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، اس کا وضو کیسے رہا اور نماز کیسے ہوئی؟ آپ اس طرف میں اور آپ کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، ایسی بات سنتے بھی ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے قانون اپنے ہیں، ہمیں اللہ کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے، اور اللہ کا قانون ہی ہماری نجات کا سبب ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری خواہش کیا ہے یا مجھے پسند کیا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر فیشن آتا ہے تو ہم لانگ نکرز پہن لیتے ہیں، یا ویسے نکریں پہن کے نوجوان پھرتے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھ سکتے؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس گناہ میں علماء بھی مبتلا ہیں، اور یہ گناہ چھوٹا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، ان سے نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہیں دردناک عذاب میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں، پوچھنے لگے، خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تین بد نصیب کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا المسبل، جس کا کپڑا ٹخنوں سے، جس مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ ایک شخص نے کہا اگر تکبر سے نہ ہو، تو آپ نے فرمایا یہ ہوتا ہی تکبر سے ہے، اگر تکبر نہیں ہے تو کیوں رکھتے ہو پھر؟ المسبل، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ المنان، جو کسی پہ احسان کر کے جتلاتا رہتا ہے، اور جو اپنا سودا بیچنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہم بڑی بات نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے کہا کہ وضو کیا بھی ہو تو کرنا چاہیے،
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسلہ المیت فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جو کسی میت کو غسل دیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے غسل دینے کے بعد خود غسل کرے، ومن حملہ، جس نے میت کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو حدث ہیں جس کے متعلق وضو کا حکم ہے۔ اسی طرح نماز، چاہے آپ پاک ہیں، یعنی آپ پہ کوئی بڑا حدث نہیں بھی ہے تو آپ بے وضو ہیں، تو نماز کے لیے دو چیزوں کے لیے وضو فرض ہے۔ پہلی چیز نماز، اللہ نے اس کا حکم سورۃ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یعنی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ مفتاح جو ہے نماز کی چابی جو ہے یہ وضو ہے، مفتاح الصلاۃ الوضو، نماز کی چابی جو ہے یہ وضو ہے، وضو ہوگا تو نماز ہے ورنہ نہیں ہے۔ بالفرض اگر کسی سبب وضو نہیں کر سکا، بیماری کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، تو فتیمموا صعیدا طیبا، پھر پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لے۔ تیمم کیا ہے؟ یہ مٹی کو اپنے ہاتھوں پہ لگانا ہے بسم اللہ پڑھ کے، پھر انہیں جھاڑ لینا ہے، جھاڑ کے اپنے چہرے پہ ایسا کر لینا ہے، یہی مسح ہے۔ لوگ ہر جگہ پہ ایسے 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 کرتے ہیں، یہ نہیں، یا پاؤں پہ مسح یہ ہے ہاتھوں پہ مٹی لگا کے اس طرح ہاتھوں پہ کر کے جھاڑ کے اپنے چہرے پہ لگا لیں گے، یہ آپ کا وضو کا قائم مقام ہو جائے گا۔ جب تک بیماری ختم نہیں ہوتی یا جب تک پانی نہیں ملتا، چاہے کئی سال بھی گزر جائیں، تو یہ مسح جو ہے یہ انسان کو طہارت کا فائدہ دے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے۔ اسی طرح جو غسل ہے وہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ میت کو نہلائیں تو تب بھی غسل ہے، جنابت کے بعد تب بھی غسل ہے، عورت نفاس سے پاک ہوتی ہے تب بھی اس پہ غسل ہے، عورت جو ہے یہ ماہواری سے پاک ہوتی ہے تب بھی اس پہ غسل ہے، یہ غسل لازم ہے۔ اگر بالفرض پانی نہیں ملتا یا اسے بیماری کی وجہ سے ڈر ہے کہ مجھے تکلیف زیادہ ہو جائے گی تو وہ بھی مسح کر لے، تو جب بیماری ٹھیک ہو تو وہ اپنا غسل کر لے۔ اس اللہ رب العزت نے انسان کو احساس دلایا ہے کہ تمہیں پاکیزگی کے اندر ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم میت جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کو جا کے دفنا دینا ہے، مٹی میں دبا دینا ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی میت کو غسل دے کے پھر دفن کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، سوتے وقت بھی رسول اللہ نے فرمایا جو شخص وضو کر کے رات کو سوتا ہے، جب تک وہ اپنی نیند میں رہتا ہے، اللہ اس ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ یہ سویا بھی تو پاکیزگی کی حالت میں، اے اللہ اسے معاف کر دے اور اس پہ رحم کر دے۔ یعنی یہ پاکیزگی اللہ کی نظر میں کتنی محبوب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توبہ کرنے والا اور پاک کرنے والا، پاک رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری غلاظتوں کو صاف کر دے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آخری بات، باطنی پلیدگی میں ایک پلیدگی ہے شرک، جو اللہ کے علاوہ غیر کو پکارتا ہے، جو غیر سے مدد مانگتا ہے، وہ چاہے 7 سمندروں میں بھی نہا لے، انما المشرکون نجس، مشرک آدمی پلید ہے، اللہ نے اسے پسند ہی نہیں کیا، کہا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ کبھی مسجد حرام کے اندر بھی نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت جو بھی چیزیں ہماری باطنی یا ظاہری چیز کو پلید کرتی ہیں، اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہم طہر اعیننا من الخیانہ والسنتنا من الکذب وقلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء واموالنا من الربا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔